Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ترائن کی پہلی لڑائی میں سلطان شہاب الدین غوری اپنے سرداروں اور سپہ سالاروں کے بھاگنے اور شکست کے بعد ان پر سخت غصہ اور برہم ہوا اور واپس غزنی آ کر دن کا چین اور رات کا آرام چھوڑ کر ایک زبردست لشکر تیار کرنا شروع کر دیا۔ یوں 1 سال کی جدوجہد کے بعد اس نے 1 لاکھ سے زائد ترکیوں، خلجیوں اور افغانیوں کا لشکر تیار کر لیا۔ ہندوستان کے راجاؤں کو پہلے سے یہ قوی امید تھی کہ مسلمانوں کا سلطان شکست کھانے کے بعد دوبارہ ہندوستان کا رخ نہیں کرے گا، لیکن ان کی اس امید کو دھچکا اس وقت لگا جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ اسلامی لشکر پشاور سے ہوتا ہوا ملتان پہنچ گیا ہے۔ ملتان میں چند روز قیام کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے لشکر جرار کے ساتھ لاہور میں پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پہنچ کر اس نے اپنے خاص اور قابل اعتماد سپہ سالار رکن الدین حمزہ کو راجہ پرتھوی راج اور ہندوستان کے دیگر آمراؤں اور راجاؤں کو اسلام کی دعوت کا پیغام دے کر اجمیر روانہ کیا۔ اس دعوت کے جواب میں راجہ پرتھوی راج نے اسلام اور مسلمانوں کے سلطان کے لیے نازیبا الفاظ کہے اور رکن الدین حمزہ کو اپنے دربار سے باہر نکال دیا۔ ساتھ ہی پرتھوی راج نے اپنی مدد کے لیے ہندوستان کے تمام راجاؤں کو خط لکھے، جن کے ملتے ہی سارے راجا اپنے اپنے لشکر کے ہمراہ مدد کے لیے روانہ ہو گئے۔ یوں پرتھوی راج 150 راجاؤں اور 3 لاکھ راجپوتوں کا لشکر جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا اور 588 ہجری میں اجمیر سے نکل کر دریائے سرسوتی کے کنارے ترائن کے میدان میں ہیما زن ہوا۔ دوسری طرف اسلامی لشکر بھی ترائن کے میدان میں حق و باطل کے مارکے کے لیے جا پہنچا۔ ہندوستان کے راجاؤں نے آپس میں یہ عہد کیا کہ جب تک مسلمانوں کو ختم نہ کر لیں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اور ساتھ ہی صلاح مشورے کے بعد سلطان کو ایک خط لکھ کر روانہ کیا جس میں تحریر تھا: ہم ہندو راجاؤں کے لشکر کی کثرت اور قوت سے تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا، ہمارے ساتھ اس قدر لشکر ہے وہ تمہیں اور تمہارے لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ اب بھی ہندوستان سے جنگجو ہمارے لشکر میں جوگ در جوگ شامل ہو رہے ہیں، ہم تم پر رحم کھا کر واپس جانے کا مشورہ دیتے ہیں جس میں تمہاری بلائی ہے، ورنہ یاد رکھو کل صبح ہم اپنے 3000 ساتھیوں اور بے شمار لشکر کے ہمراہ حملہ کر دیں گے اور نتیجتاً تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ بھاگنا پڑے گا۔ خط پڑھ کر پہلے تو سلطان شہاب الدین غوری غضبناک ہوا، لیکن بعد میں اس نے ایک شاطرانہ جنگی چال چلی اور خط کا جواب یوں دیا: آپ لوگوں کا خط محبت اور ہمدردی کے جذبات سے بھرپور ہے، لیکن میں اپنے بھائی غیاث الدین کی وجہ سے مجبور ہوں اور اس کا یہ حکم ہے کہ میں تم لوگوں سے جنگ کروں۔ البتہ مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ میں اپنے بھائی کو آپ کے لشکر کی کثرت اور قوت کے متعلق بتا سکوں تو ہو سکتا ہے کہ اس جنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔ سلطان کے اس جواب سے ہندوستان کے راجاؤں نے سمجھا کہ مسلمانوں کا لشکر بہت کمزور ہے اور اپنی کثرت اور طاقت کے گھمنڈ میں آ کر مسلمانوں کی طرف سے غافل ہو گئے۔ دوسری جانب سلطان نے اپنی جنگی تیاریوں کو حتمی شکل دی اور لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ صبح سویرے سلطان کے لشکر نے راجاؤں کے لشکر پر اچانک حملہ کر دیا اور انہیں سنبھلنے کا موقع نہ دیا، جس سے انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ راجاؤں کے لشکر میں 3000 ہاتھی تھے، جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھے۔ چنانچہ سلطان نے اپنی پلاننگ کے مطابق آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کیا اور ایک تیر انداز دستے نے ہاتھیوں پر تیر اندازی شروع کر دی اور ان کے آگے بڑھنے کی رفتار کم کر دی۔ سلطان کے لشکر کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر راجاؤں نے یہ سمجھا کہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں اور راجاؤں کا نصف سے زیادہ لشکر ہاتھیوں سے آگے نکل گیا۔ ایسی صورتحال میں اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑا اور ترائن کے میدان میں ایک خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ اس دوران مسلمان لشکر نے ایک بار پھر تیر اندازی شروع کر دی، جس سے ہاتھی زخمی ہو گئے
اور پیچھے کی طرف پلٹے اور اپنے ہی لشکر کو روندتے ہوئے چلے گئے۔ ایسی صورتحال مسلمانوں کے لشکر کے لیے بڑی حوصلہ افزا تھی اور ان کے پے در پے حملوں میں پرتھوی راج کے بھائی گوبند رائے سمیت بہت سے راجا جہنم وصل ہوئے تھے۔ اس لڑائی میں پرتھوی راج بھاگ نکلا، لیکن اس کی بدقسمتی سے وہ مسلمان لشکر کے ہاتھوں دریائے سرسوتی کے کنارے پکڑا گیا۔ جب اسے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے راجا پرتھوی کو قتل کر دیا اور یوں ترائن کی دوسری لڑائی کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوا۔